بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین اور میرے پیارے دوستو، مجھ سے عقیدت رکھنے والے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت الاستاذ، میرے استاذ، ہزاروں سینکڑوں اور لاکھوں علماء کرام کے استاذ، مفتیان کرام کے استاذ، حضرت قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری نور اللہ مرقدہ، کارگزار محترم دارالعلوم دیوبند اور صدر جمعیت علماء ہند، ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد احاطہ مولسری میں آج جنازے کی نماز ادا کی جائے گی۔ یہ خبر بہت افسوسناک ہے، دردناک ہے، المناک ہے، غمناک ہے۔ اللہ حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، میں جو اس وقت حاضر ہوا ہوں، آپ کو اس میرے اندر جو ایک غم ہے، ایک درد ہے، ایک کڑن ہے، میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے فارغ ہونے کے بعد اور میری موجودگی میں، جس سال میں پڑھ رہا تھا، دورے میں تھا دارالعلوم میں، تو حضرت امام المنطق والفلسفہ عبد الرحیم بستوی صاحب نور اللہ مرقدہ کا میرے سامنے انتقال ہوا۔ اللہ حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے۔ پھر فارغ ہونے کے بعد حضرت شیخ ثانی عبد الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ کا انتقال ہوا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہوا۔ یعنی اساتذہ کا انتقال اور ہمیں داغ مفارقت دینا یہ لگاتار چلتا رہا۔ اور ابھی جب سے یہ لاک ڈاؤن لگا ہے، یعنی اس رمضان اور گزشتہ رمضان، اس رمضان سے ہمارے اساتذہ جتنی تیزی کے ساتھ ہمیں داغ مفارقت دے رہے ہیں، یہ خبر بہت ہی زیادہ افسوسناک اور میرے لیے بلکہ سارے علماء کرام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بڑا المیہ ہے کہ جب اتنی تیزی کے ساتھ حضرات علماء کرام ہمیں داغ مفارقت دیتے رہے اور علمی حلقہ حضرات اکابرین کی وفات سے سوگوار ہوتی رہی، درس گاہیں متبرک بڑے علماء کرام، عظیم المرتبہ شخصیت اور باصلاحیت علماء کرام سے درسگاہیں خالی ہوتی رہی، تو ڈر لگتا ہے کہ آئندہ 5 سالوں میں امت کا کیا حال ہوگا۔ ہماری رہبری رہنمائی کرنے کے لیے جو ہمارے اساتذہ وہ ہمیں داغ مفارقت دے رہے ہیں، اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، وہ اپنے مالک کے حقیقی سے جا مل رہے ہیں۔ میرے ایک ساتھی دوست ہیں، بڑے مخلص ہیں، کاندھلا کے رہنے والے ہیں، محترم رضوان صاحب مفتی بھی ہیں، تو میں نے ان سے یہ تذکرہ کیا کہ بھائی اس طرح سے تیزی کے ساتھ ہمارے اکابر علماء اساتذہ انتقال فرما رہے ہیں، ان کی موت ہو رہی ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو بہت سارے اس کے جوابات ہیں، بہت سارے الگ الگ گوشے ہیں کہ بھائی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جائیں، ایصال ثواب، یہ سب ہے، لیکن ایک جملہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے اکابر جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر، ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ نے ہمیں جو پڑھایا، ہمیں جو سکھایا، ہمیں جو کان پکڑ کے جو درس دیا، جو تعلیم و تربیت دی، اب اسی تعلیم و تربیت کی روشنی میں، اساتذہ کی رہنمائی کی روشنی میں، اور اساتذہ نے جو ہمیں جو کچھ بھی بتایا ہے، کتابوں میں جو کچھ ہمیں سمجھایا ہے اور ہمیں جو راستہ دیا ہے، اس راستے پر چلنا ہوگا۔ اور اکابر جا رہے ہیں، انہی اصاغر کو اکابر بننا ہے، لہٰذا توبہ استغفار کرو اور تہجد کا اہتمام کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ یہ ایک پیغام ہے کہ ہمارے اکابر جس تیزی کے ساتھ داغ مفارقت دے رہے ہیں، ایک پیغام یہ بھی ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ جب جس کو بلاتے ہیں تبھی وہ بندہ جاتا ہے۔ تو حضرات اساتذہ کرام کا، اکابر کا، خاص طور پہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کا، ابھی 1 ہفتہ پہلے غالباً حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی نور اللہ مرقدہ آپ کا انتقال ہوا۔ پھر اس کے بعد ابن حجر ثانی محدث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ۔ پھر ابھی آج کی خبر ہے کہ
قاری صاحب کا انتقال ہوا، یہ سارے میرے اساتذہ بلکہ ہزاروں علماء کرام کے اساتذہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تمام اساتذہ مرحومین اساتذہ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک تعزیت کے طور پر ہم کیا اہل خانہ کو کچھ جملہ کہیں، خود ہم تعزیت کے مستحق ہیں۔ جس طرح سے حضرت کی زندگی، حضرت کی حیات اور حضرت کی سرپرستی اپنے اہل و عیال پر، بال بچوں پر تھی، شاید وہی رحم و کرم، وہی شفقت و عنایت ہم طلباء پر بھی تھی۔ کیا نرم مزاج، پڑھانے کا انداز، کیا بہترین اچھے اخلاق کے مالک آپ تھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب حضرت کو اپنے پاس بلانا منظور تھا، جو فیصلہ تھا وہی فیصلہ ہوا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا کر سکتے کہ یا اللہ یہ ہمارے اساتذہ ہیں اور یہ ہمارے رہبر تھے، ہمارے اکابر تھے، ہمارے سرپرست تھے، ہمارے ذمہ دار تھے، یا اللہ یہ تو ہمیں داغ مفارقت دے گئے، اب ہم لوگ علمی اعتبار سے یتیم، محروم، صلاحیت بھی نہیں، صالحیت بھی نہیں، بولنے کا سلیقہ بھی نہیں، بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں، کیسے ہم عوام کو دین کی بات بتائیں گے؟ یا اللہ جو اکابر، جو اساتذہ ہمارے باحیات ہیں، ان کی عمر میں آپ برکت دے دیں اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم تیرے بندوں اور امامت کے منصب کو، درس و تدریس کے منصب کو اسی نہج پر ہم چلا سکے جو نہج ہمارے اساتذہ نے ہمیں دیا اور کر کے بتلایا۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے، اللہ ہمیں صالح بھی بنائے، اللہ ہماری صالحیت کو بھی بڑھائے، صلاحیت کو بھی بڑھائے، اللہ ہمارے اندر علم کے مطالعے کا ذوق پیدا کرے۔ بہرحال بہت افسوسناک خبر ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں اہل خانہ کی خدمت میں اور میں خود اپنے آپ کو اور دنیا میں حضرت کے جتنے بھی متوسلین ہیں، معتقدین ہیں اور محبین ہیں، چاہنے والے ہیں، دارالعلوم دیوبند کی خدمت میں، صدر جمعیت علماء ہند کی خدمت میں تعزیت کے طور پر یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو، ہم تمام کو حضرت کا نعم البدل عطا فرمائے، دارالعلوم دیوبند کو نعم البدل عطا فرمائے اور جمعیت علماء ہند کو نعم البدل عطا فرمائے، اہل خانہ کو نعم البدل عطا فرمائے، اور یہ جو کمی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اس خلا کو پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ کو بطور درخواست اور اپیل کے اس بات کا پابند بنانا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس وقت اول و آخر درود شریف پڑھیں گے اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ میرے ساتھ آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارے استاذ کی بال بال مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب یتیم ہوتے جا رہے ہیں، یا اللہ علمی دنیا میں ہم سب یتیم اور محروم ہو رہے ہیں، پیارے اللہ بڑے بڑے اساتذہ، اکابر اساتذہ یا اللہ ہمیں داغ مفارقت دے رہے ہیں، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، یا اللہ ان کے تمام حسنات کو شرف قبولیت سے نواز دے، یا اللہ ان کے تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ اہل خانہ کو، یا اللہ آل و اولاد کو، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ دارالعلوم دیوبند کو بہترین بدل عطا فرما، جمعیت علماء ہند کو بہترین بدل عطا فرما، یا اللہ جو ہمارے اکابرین باحیات ہیں ان کی عمر میں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ یا اللہ خوب خوب برکت عطا فرما، اے اللہ جو پڑھا گیا ہے اللہ اس میں جو غلطی ہے اسے معاف فرما، یا اللہ اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر، تمام انبیاء صحابہ کرام کو پہنچا کر، خاص طور پہ اس کا ثواب یا اللہ حضرت قاری عثمان صاحب جو میرے بھی استاد ہیں، کئی ہزاروں علماء کرام کے استاذ ہیں، یا اللہ ان کی بے شمار خدمات ہیں،
یا اللہ آپ تو عالم الغیب جانتے ہیں، اللہ حضرت کی بال بال مغفرت فرما، یا اللہ کروٹ کروٹ چین سکون راحت نصیب فرما، اے اللہ قبر کو نور سے منور فرما، اے اللہ قبر کو نور سے منور فرما، منکر نکیر کے سوالات آسان فرما، اللہ آپ کے درجات کو بلند فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔